برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بھائیوں، بیان کرن واسطے طبیعت بھی ساتھ نہیں، ٹائم بھی بہت مختصر ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ التجا ہے، جو بھی الفاظ آکھاں اللہ پاک مینوں اخلاص نال آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بھائیوں، باندیاں ایک حدیث مینوں یاد آئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ فرمایا خواب دے اندر جس نے مینوں ویکھنا ہے اس نے مینوں ہی ویکھنا ہے۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری صورت جا جاوے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو ہر عیب کو پاک کیتا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان ان دے مطالبے دے مطابق، جو کہ اللہ پاک نے شیطان نو فرمایا ہے کہ تینوں کیا ہویا ہے، میں جو تینوں آکھیا آدم نو سجدہ کر، تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیتا اور انکار کرنے والے میں شامل ہو گیا۔ اخرج انک رجیم، نکل جا لعنتی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت دمی وسدرا سے۔ اس نے آکھیا یا اللہ، اگر یہ گل ہے تو ایک مہربانی چکرو، مینوں قیامت تک مہلت دیو،
میں موت نہ آوے۔ اللہ کیا کرے جن دی وجہ کر کے میں جنت جو نکالیا گیا، میں اپنا ہر طرح اگوں مگروں سجے کھبے حتیٰ کہ راہاں تے ہو کے پاسا میں انہوں اغوا کرے سا، انہوں گمراہ کرے سا، ایو دیا کار چھوڑے سا کہ جنت ہے بدا نہ ہو سا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، چونکہ اس نے اللہ پاک کو یہ دعا کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسی تینوں قیامت تک مہلت دے چھوڑیے، الہ یوم یبعثون، اسی تینوں قیامت تک مہلت دے چھوڑیے۔ اتھے کہ میں گل کریں دا جاواں، کچھ لوگ اے آدھن مختار کل جو اللہ ہے، ہر شاید قادر جو اللہ ہے، اور اللہ پاک دے علم دے اندر ہے جہاں جنت جاونا جہاں دوزخ جاونا، وہ ساڑھے واسطہ نہ ہوئی گل۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک دی تفسیر دے وچ ایک گل لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اعمال کرن واسطے انسان نو جزوی اختیار دیتا ہویا ہے۔ اگر انسان مقید ہوتا مڑ انسان دوزخ کے جاوے ہا، انسان بول سکتا ہے اللہ میں تو قید کیتا گیا پابند ہوں۔ اللہ پاک نے اعمال کرن واسطے جزوی اختیار دیتا ہے۔ مثالہ بہت ساری ہیں، یہ بھی حدیث پاک دے وچ آتا ہے۔ فحشہ عورت نے ایک گل کی تھی، یا نبی اللہ تسا جو اللہ پاک نال ہم کلام ہوندے ہو میرے بارے چا پوچھا ہے، میں نے پتا کہ میری ساری زندگی جڑی ہے برے اعمال گزری ہے، لیکن مخلوق تو میں اللہ دیا اتنا پوچھنا چاہتی ہاں کہ میرا جڑا آخرت جو مکان ہے وہ جنت ہے یہ دوزخ ہے؟ حدیث پاک کے چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا جتھے وہ ملے انہوں آگ چھڑیا ہے، تیرے اعمال برے اسا تیرا ٹھکانہ دوزخ وچ بڑھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 چھوڑیا۔ تو آپ ویکھو یہ واقعہ حدیث پاک کے نہ ہوتا نا، شاید کہ میں شک کے پہ جاواں کہ پتہ نہیں عوام یقین کرے اس لیے کہ کوئی نہیں، کیونکہ واقعہ حدیث پاک کے چاہتا ہے۔ ان دا ٹھکانہ دوزخ چے اور اللہ نے فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک انہوں جزوی اختیار عمل دا دیندے پہلنا کہ اگا کے پئی بیٹھی ہے کہ کتے دا بچہ کھو دے کنارے تے پیاس دی شدت نال تڑپدا پیا، کسے طریقے نال اس پانی کٹیا ہے انہوں پیوایا ہے، وہ خوشی دے وچ اپنی دم ہلاون لگ گیا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے موسیٰ او مائی تینوں جتھے ملنے انہوں آکھیں اسا تیرا ٹھکانہ جنت کر چھوڑے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک دلیل بطور مثال دے میں پیش کی ہے۔ انسان نو اللہ پاک نے جزوی اختیار دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے شیطان نو بھی جزوی اختیار دیتا ہے۔ ورغلامن واسطے گمراہ کرن واسطے ہر کسے دی صورت آ ویتا ہے۔
وڈے بھرا دی صورت آ سکتا ہے، والد دی صورت آ سکتا ہے، جڑے بندے فوت ہو گئے انہاں دی صورت خواب آ سکتا ہے۔ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے لوگ خواب دین جنوی ویتے ہیں انہوں شک رہندا ہے پتہ نہیں میں یہ جڑا خواب ویکھیا سچا ہے یا کوڑا ہے۔ کئی باری انج ہوندا ہے خواب وچ بندہ ویکھدا کو جے رزلٹ کچھ اور نکلدا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام، فرمایا جس نے ویکھیا مینوں فی المنامی نیند دے وچ فقد رآنی، بس اس مینوں ہی ویکھیا ان الشیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت دے وچ شیطان نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظمت نال نوازیا ہے، کتنی عظمت نال نوازیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صورت دے وچ شیطان دی جرأت نہیں کیوں آ سکتی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دی میں تفسیر پڑھتا بیٹھا ہوں۔ اللہ پاک نے دعا دا نقشہ بیان کیتا ہے کہ اللہ کو دعا منگی کرو، من شر الوسواس الخناس، یا اللہ میں تیرے کو پناہ منگنا جیڑے خناس وسوسہ پیندے۔ خناس دا ایک مطلب ہے ہٹ ہٹ کے آون، اور وسوسہ پیندا اگا سورت ناس دے وچ من الجنت والناس، اور وسوسہ پاون والا بھاویں جنہ دے وچ ہوے بھاویں انسان۔ ان دی تفسیر دے اندر واقعات بہت سارے، لیکن ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان دے سینے دے اندر دو نمائندے اللہ نے رکھے ہیں، ایک نمائندہ شیطان دا رکھیا ہے، ایک نمائندہ رحمان دا رکھیا ہے۔ فرمایا جس ویلے تسا دیو نا یار ایک دل آتا ہے میں گناہ کر لواں، ایک دل آتا ہے میں گناہ نہ کراں، حالانکہ دل تو ایک ہے۔ ایک کیویں ہوندا ہے کہ ایک دل آتا ہے کر لواں، ایک دل آتا ہے کام نہ کراں۔ فرمایا جس ویلے گناہ والے پاسے تیرا دل آتا پی ہوندا ہے اس لئے تیرے دل نو شیطان دا نمائندہ استعمال کریندا پی ہوندا ہے، اور جس ویلے تیرا دل آتا ہے میں نیکی والا کام کر لواں، فرمایا اس ویلے تیرے دل نو رحمان دا نمائندہ استعمال کر لے۔ فرمایا اگر اپنے ایمان نو ترازو تے تولنا ہے کہ تو کتنا ایمان والا ہے، دو لفظ پیانا کتنے پانی دے وچ ہے، اس ویلے ان دعا نمائندیاں دا مقابلہ ہوندا ہے۔ اگر تو غلط پاسے ٹر پویں اینا مطلب ہے تیرے کول ایمان دی پاور گھٹ ہے، شیطان دے نمائندے دی پاور ود ہے تے تیرا ایمان کمزور ہے۔ اگر تو بچھاڑ کر دے میں لتاڑ دے میں شیطانی خیالات نو اور اللہ پاک دے حکم اور ارادے کو پورا کرتے آ جاویں، ایک دا مطلب ہے کہ تیرا ایمان ود گیا ہے۔
ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، بس گل ختم کریں نا بھی یہ گل ہوتی پی آئی تفسیر لکھے ہوا ہے، ایک صحابی بول رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سمی تو مڑ انسان ہو، تسی تھوڑی جی اپنی کیفیت بھی سانو دسو۔ ہنے تسا فرمائندے بیٹھے ہو کہ ہر انسان دے اندر اللہ نے دو نمائندے رکھے، ایک رحمان دا نمائندہ، ایک شیطان دا نمائندہ۔ جیڑا تسا کہ نا ہر انسان دے اندر تو سبھی تے انسان ہو، اپنے بارے سانو دسیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اندر بھی شیطان دا نمائندہ ہے، میرے اندر بھی رحمان دا نمائندہ ہے، فرق صرف اتنا ہے جیڑا رحمان دا نمائندہ ہے اس نیکی دی تلقین تک کرنی ہے، جیڑا شیطان دا نمائندہ ہے ان دی جرت نہیں کہ میں نو گناہ دی تلقین کرے، الٹا ہٹ کے وہ بھی میں نو نیکی دی تلقین کرے دا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک تانوں تے مینوں ہر ویلے اپنے حکماں نو پورا کرن دی توفیق عطا فرماوے اور ہر ویلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔